نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پیج نمبر 360 سے 382 کے درمیان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے ملک شام کی فوجی چھاونیوں کے تعلق سے۔ دمشق کی فوجی چھاونی میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بالترتیب 3 لوگ اس کے ذمہ دار اعلیٰ بنے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوید بن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمص کی فوجی چھاونی اس سے پہلے ذمہ دار ابو عبیدہ عامر بن جراح تھے، پھر عبادہ بن صامت، پھر عیاض بن غنم، پھر سعد بن عامر بن خزیم، پھر عمیر بن سعد، پھر عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہم بالترتیب اس کے ذمہ دار بنے۔ قنصرین کی فوجی چھاونی اس کے اولین ذمہ دار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار بنے۔ فلسطین کی فوجی چھاونی اس کے اولین ذمہ دار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر علقمہ بن مجرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اردن کی فوجی چھاونی یہ طبریہ میں واقع ہے، اس کے اولین ذمہ دار شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد یزید بن ابی سفیان اور ان کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار ہوئے۔ طاعون عمواس میں جب یزید بن ابی سفیان کی وفات ہو گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق اور اردن کی فوجی چھاونیوں کی بھی ذمہ داری سنبھال لی۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر جذبہ جہاد نے بہت سارے صحابہ اور علماء و تابعین کو ان مقامات کی طرف کوچ کرنے پر ابھارا جنہیں شہری حیثیت اور سرحدی حفاظت حاصل ہو چکی تھی۔ دور دراز علاقوں کو چھوڑ کر یہاں آ کر کے آباد ہونے کے پیچھے ان کا یہ جذبہ صادق بھی کار فرما تھا کہ وہ اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت، قرآن و سنت کی تعلیم اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھرپور حصہ لیں۔ اس طرح مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ، دمشق اور فسطاط گنجان آبادی والے شہر بن گئے۔ لوگ وہاں حصول علم اور جہاد کی نیت سے منتقل ہوئے یا فوجی دیوان میں نام درج کرانے اور سرکاری عطیات حاصل کرنے یا تجارت اور دیگر صنعت اور حرفت سیکھنے اور وسیع کرنے کی نیت سے وہاں آباد ہوئے۔ نتیجتاً ان تمام اسباب اور وسائل نے ان شہروں کو تہذیب اور تمدن کا منارہ بنا دیا، جہاں مختلف علوم اور معارف اور مختلف صنعت اور حرفت کی نمو اور ترقی ہوئی۔ اقتصادی بحران عام الرمادہ، یہ بات معلوم رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 بڑے حادثات اور 2 بڑے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ ان دونوں کا تذکرہ ہم آج آپ کے سامنے کرنے والے ہیں۔ پہلا تذکرہ جو کریں گے ہم عام الرمادہ کا کریں گے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدت خلافت میں اسلامی سلطنت ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہوئی، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ ابتلا اور آزمائش کے دور سے تمام قوموں، ممالک، جماعتوں اور افراد کو ہمیشہ گزرنا پڑا ہے۔ یہ ایک قدیم سنت رہی ہے۔ امت مسلمہ بھی دیگر قوموں کی طرح ایک امت ہے، اس میں بھی اللہ کی سنت عادلہ قائم اور جاری ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس طرح سے اور قوموں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا، اسی طرح سے ملت اسلامیہ کو بھی گزرنا پڑا۔ بہرحال دور فاروقی کے سب سے عظیم آزمائش عام الرمادہ اور طاعون عمواس کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ ہم اس مقام پر دونوں آزمائشوں سے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان بحرانی حالات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعامل رہا اور کس طرح سے آپ نے جائز اسباب کو اختیار کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور گریہ زاری کر کے ان آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اس کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ سن 18 ہجری میں جزیرہ عرب میں قحط پڑا، بڑا سخت قسم کا قحط پڑا۔ لوگ خوراک کے لیے ترس گئے۔ بھوک کی شدت اور خوراک کے فقدان کا یہ عالم تھا کہ درندے بھاگ بھاگ کر کے انسانوں کے پاس پناہ لیتے تھے۔ آدمی بکری ذبح کرتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتی تھی۔ خشک سالی کی وجہ سے بہت سے مویشی بھوک کی تاب نہ لا سکے اور مر گئے۔ اس سال کا نام عام الرمادہ رکھا گیا اس لیے کہ ہوا مٹی اور دھول کو راکھ کی طرح سے خوب اڑاتی تھی۔
قحط سخت قحط پڑا، ایک لقمہ کھانا بھی ملنا مشکل ہو گیا تھا، لوگ دور دراز کے دیہی علاقوں سے بھاگ بھاگ کر کے شہروں میں جاتے یا ان کے قریب قیام کرتے اور اس عظیم مصیبت سے نجات پانے کے لیے امیر المومنین کی طرف کسی حل اور پیش قدمی کے منتظر رہتے تھے، جبکہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصیبت کو سب سے زیادہ محسوس کرنے والے اور اس کے خطرناک نتائج سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحرانی کیفیت سے نمٹنے میں جو حکمت عملی اختیار کی اسے چند نکات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، آپ نے خود کو دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر کے پیش کیا۔ عام الرمادہ میں قحط کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے کھانے کے لیے گھی سے چپڑی ہوئی روٹی لائی گئی۔ آپ نے ایک بدوی آدمی کو بلایا تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ بدوی نے کھانے میں شریک ہو کر کھانا شروع کیا اور گھی کو لقمے سے لپیٹ کر کے کنارہ لا کر کے شوق سے کھانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ تم کو گھی کبھی میسر نہیں آیا، اس طرح سے کھا رہے ہو، ایسا لگتا ہے گھی تم کو کبھی میسر نہیں آیا۔ اس بدوی نے کہا کہ جی ہاں، فلاں وقت سے لے کر کے آج تک نہ میں نے گھی اور روغن چکھا ہے اور نہ کسی کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک میری عوام کو فراخی کی زندگی نہ مل جائے۔ آپ ذرا سوچیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ یہ نادانی کرتے ہیں یا ہم اور آپ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم موجودہ وقت کے حکمرانوں کا ہم موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں ان شخصیات کے ساتھ، لیکن میرے بھائیوں، موازنہ یا مقارنہ ایسی شخصیتوں یا ایسی چیزوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے جس میں کچھ تال میل ہو۔ یہ عزت و شرف اور مقام میں تقوی اور للہیت میں اس قدر اونچے مقام پر فائز تھے کہ ان کا موازنہ آج کے وقت یا آج کے وقت کے حکمرانوں کا موازنہ ان کے ساتھ کرنے میں ہم ان کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ اس مقام پر فائز تھے۔ تو بہرحال یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک میری عوام کو فراخی کی زندگی نہ مل جائے اس وقت تک نہ وہ گوشت کھائیں گے اور نہ ہی گھی کو ہاتھ لگائیں گے۔ تمام راوی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کو پورا کرنے کا عزم مصمم کر لیا، پختہ عزم کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے جب بازار میں گھی اور دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے فروخت ہونے لگے اور فروخت ہونے کے لیے آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کے لیے 40 درہم میں ایک ڈبہ گھی اور ایک ڈبہ دودھ خریدا اور لے کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے آپ کی قسم کو پورا کر دیا اور آپ کو بہت سارا اجر و ثواب ملا ہے۔ اب بازار میں دودھ اور گھی کے ڈبے آ گئے ہیں اور میں نے انہیں 40 درہم میں خرید لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مہنگی قیمت میں خریدا، ان دونوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ میں ناپسند کرتا ہوں کہ اسے اسراف کا لقمہ بناؤ، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں اسے اسراف کا لقمہ بناؤں۔ اور اس کے بعد ہی فرمایا، میں رعایا کے دکھ درد کو کیسے سمجھ سکوں گا جب تک کہ میں بھی ان کی حالت سے نہیں گزروں گا۔ ذرا سوچیں کہ کس قدر تقوی اور للہیت ان کے اندر تھی کہ میں عوام کی کیفیت کو کیسے سمجھ سکتا ہوں جب تک کہ میں خود ان کی حالت سے نہ گزروں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ ایک تابناک اور زرعی قول ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے سیاست کا عظیم الشان اصولوں میں سے ایک اصول پنہاں ہے۔ قابل غور ہے کہ جملہ کہ میں رعایا کے دکھ درد کو کیسے سمجھ سکوں گا جب تک کہ میں بھی ان کی حالت سے نہ گزروں۔ عام الرمادہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے جسم کا رنگ بدل گیا۔ ایاز بن خلیفہ کا بیان ہے کہ میں نے عام الرمادہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان کا جسم سیاہ پڑ گیا تھا، حالانکہ آپ عربی نسل تھے، آپ عربی تھے، گھی اور دودھ کھاتے تھے، لیکن جب قحط نے تمام لوگوں کو اپنے زد میں لے لیا تو آپ نے دودھ اور گھی کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور تیل کھانے پر اکتفا کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا رنگ بدل گیا اور آپ نے بھوک کی کافی مشقتیں برداشت کی۔ آپ نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں کہ آپ تیل اور روٹی میں لگا کر کے تیل کھایا کرتے تھے جبکہ آپ گھی اور دودھ کھانے والے تھے۔ اسلم کا بیان ہے کہ ہم آپس میں کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے تھے کہ اگر عام الرمادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے قحط سالی کو نہ دور کیا تو ہمیں یقین ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تئیں اپنی واجبات اور ذمہ داریوں کے شدید احساس اور غم سے وفات پا جائیں گے۔ یعنی اس قدر عوام کی فکر ہوتی تھی، اس طرح سے عوام کی فکر کیا کرتے تھے، اس قدر پریشان رہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دور زیادہ لمبا ہو جاتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول نہ ہوتا اور یہ وقت لمبا اگر چلا جاتا تو ہمیں امید تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت غم کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے وفات پا جائیں۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روزہ رکھتے تھے، عام الرمادہ میں صرف شام کو تیل اور روٹی سے ملا کر کے کھانا کھاتے تھے۔
قید سالی کے موقع پر ہی ایک دن لوگوں نے کچھ اونٹوں کو ذبح کیا اور سب نے کھایا، لیکن بہترین گوشت آپ کے لیے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ گوشت لوگوں نے رکھ دیا۔ جب کوہان اور کلیجے کا منتخب گوشت ہانڈی میں رکھ کر کے آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے ملا؟ لوگوں نے بتایا کہ اے امیر المومنین، آج ہم نے اونٹ ذبح کیا تھا، اسی میں سے یہ گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہائے افسوس میں کتنا برا حاکم ہوں، ہائے افسوس کہ میں کتنا برا حاکم ہوں اگر میں ان اونٹوں کے بہترین گوشت کو کھاؤں اور لوگ ان کی ہڈیاں کھائیں۔ اٹھاؤ لے جاؤ اس برتن کو اور مجھے دوسرا کھانا دو۔ پھر آپ کے سامنے روٹی اور تیل پیش کیا گیا اور آپ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر تیل میں ملا کر کے کھانے لگے۔ پھر فرمایا کہ اے یرفع، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دربان تھا، اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب کیا، کہا کہ سنو، گوشت کے اس برتن کو یشمع والوں تک پہنچا دو، یہ ایک مقام کا نام، میں 3 دن سے ان کے پاس نہیں گیا ہوں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اب تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، لے جاؤ اور ان کے سامنے اسے رکھ دو، انہیں پیش کر دو۔ یہ ہے اسلامی سیاست اور حکومت کا فن، اور یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی شخصیت کہ آپ اپنے خواہشات اور ضرورتوں پر رعایا کی ضروریات اور خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اور آپ کی رعایا آپ سے عمدہ کھانا کھاتی۔ آپ امیر المومنین ہیں، لیکن حکومت اور زندگی کے بوجھ کو اپنی رعایا سے کہیں زیادہ اٹھانے کو تیار ہیں، اور رعایا کے مقابلے میں کئی گنا مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوتے ہیں۔ مزید برآں احتیاط اور احساس ذمہ داری کا یہ دائرہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس احتیاط اور ورع اور تقوی کے حدود اور قیود کا دائرہ اپنے خاندان تک وسیع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے اہل خانہ رعایا کے دکھ درد اور تکلیف کو ان سے زیادہ محسوس کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اور صرف خود تکلیف میں مبتلا رہتے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ میرے گھرانے والے بھی اس تکلیف کو محسوس کریں، اور ایسا نہ ہو کہ میرے گھر والے عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہوں اور عوام جو ہے تکلیف اٹھا رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سب کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ عوام کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ چنانچہ عام الرمادہ میں قحط کے موقع پر آپ نے ایک دن اپنے ایک لڑکے کے ہاتھ میں ایک خربوزہ دیکھا، فوراً اس کو ٹوکا اور کہا کہ کیا خوب امیر المومنین کی اولاد امت محمدیہ بھوک سے لاغر ہوتی جا رہی ہے، بھوک سے نڈال اور کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور تو پھل کھاتا ہے۔ لوگ بھوک سے پریشان ہیں، شدت بھوک کی وجہ سے نڈال ہو رہے ہیں، اور تو پھل کھاتا ہے۔ بچہ روتے ہوئے بھاگ گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کون سی بات؟ یہی کہ امت محمدیہ بھوک سے پریشان ہے اور تم پھل کھاتے ہو، اس بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس بچے نے ہتھیلی بھر کھجور کی گٹھلیوں کے بدلے میں اسے خریدا تھا۔ اللہ کے سامنے فرائض اور واجبات حکومت کی جواب دہی کا احساس آپ پر غالب رہا، جس کے نتیجے میں آپ نے خود کو نفس پرستی سے دور رکھا، اور ایسے وقت میں جبکہ دنیا قحط اور خشک سالی کا سامنا کر رہی تھی، آپ نے ہر شرعی وسیلہ اور سبب اختیار کیا، بکثرت نمازیں پڑھتے، پیہم استغفار کرتے، اور ہمہ وقت مسلمانوں کو غذا فراہم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کس طرح سے لوگوں کو کھانا فراہم کیا جائے، اپنی پوری رعایا کے لیے فکر مند رہتے تھے، وہ بھاگ کر کے مدینہ آ گئی ہو یا اپنے گھروں میں بادیہ نشین ہو۔ عوام جب بھوک سے پریشان ہوئی تو لوگ بھاگ کر کے مدینہ کے قریب رکنے لگے، اور تو وہی فرمایا کہ وہ عوام چاہے بھاگ کر کے مدینہ آ گئی ہو یا اپنے گھروں میں بادیہ نشین رہی ہو، اس بحرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے آپ نے اپنی پوری طاقت و صلاحیت جھونک دی، اور پھر ان تمام مشقتوں کو اٹھانے کے بعد نفس پر سختی، اور ایسی سختی کہ اس کی عظمت اور معنویت کا کیا کہنا، قحط زدہ پوری دنیا انسانیت نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی عام الرمادہ میں قحط کو دور نہ کرتا تو ہمیں ایسا یقین ہونے لگا تھا کہ کہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تئیں اپنے واجبات کے شدید احساس اور غم سے وفات نہ پا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ آپ کے غلام اسلم کا یہ بیان ہے کہ اگر یہ معاملہ زیادہ لمبا ہو جاتا تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم اور تکلیف کی وجہ سے وفات پا جاتے۔ اس کے علاوہ عام الرمادہ میں پناہ گزینوں کا کیا حال رہا؟ اسلم سے روایت ہے، انہی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ عام الرمادہ میں اہل عرب کا ہر 4 جانب سے مدینہ پہنچنے لگے، لوگ ہر 4 جانب سے مدینہ پہنچنے لگے، کھانے کی قلت ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی، اس قدر اس کا معاملہ لمبا ہوا کہ لوگ پریشان ہو کر کے، بھوک سے پریشان ہو کر کے مدینہ پہنچنے لگے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرہ کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ وفود کی ضروریات اور مفادات کو پیش نظر رکھے۔ میں نے ایک رات آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ اسلم کا بیان ہے کہ شام کا کھانا ہمارے پاس کتنے لوگ کھاتے ہیں ان کو شمار کرو۔ اگلی رات شمار کیا گیا تو کھانے والوں کی تعداد 7000 تھی، 7000 تھی، اور جب بیمار مردوں نیز عورتوں اور بچوں کو بھی شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 40,000 تھی۔ ذرا سوچیں، پھر تھوڑے ہی دنوں بعد یہ تعداد بڑھ کر کے 60,000 تک پہنچ گئی، لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا،
کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوک سے پریشان ہو کر کے لوگ مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ کھانے والوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ گئی۔ یہ لوگ مسلسل انہی حالات سے دوچار رہے یہاں تک کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور جب بارش ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وفود کو اپنے گھر جانے کا حکم دے۔ اب جو وفود کی شکل میں لوگ آ رہے تھے وہ آ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، کھانے کی کمی کی وجہ سے یہاں آ کر کے بیٹھے تھے، اب ان کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائے، اور دیہات میں ان کو ان کے گھروں تک غذا اور غلہ بھیجنے کا انتظام کیا۔ خشک سالی سے بہت سے لوگ وفات پا گئے تھے، میرے خیال میں قحط سے متاثر ہو کر 2/3 لوگ مر گئے تھے۔ یہ اسلم کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2/3 لوگ وفات پا چکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگچہ کھانا پکانے کے لیے آگ پر چڑھایا جاتا تھا، اور صبح ہی سے کھانا پکانے والے اس پر لگ جاتے اور کرکور اور عصائد پکاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو باورچی پکایا کرتے تھے۔ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمرہ کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں، اور پناہ گزینوں کا کیمپ تیار کرتے ہیں، اور انتظامی عملہ پوری تندہی سے اپنی ذمہ داریوں کو بلا کم و بیش نبھاتا ہے، دوسرے کی ذمہ داری اور عمل میں دخل اندازی بالکل نہیں کرتا۔ مدینہ کے قرب و جوار میں آپ نے اپنے افسران کو یہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا کہ جو لوگ دور دور سے خشک سالی اور شدت بھوک سے متاثر ہو کر حکومتی تعاون اور عطیات لینے کے لیے آئے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ چنانچہ وہ لوگ ان میں کھانا اور سالن وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور جب شام ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب لوگ اکٹھے ہوتے اور ان کے حالات سے واقف کراتے، اور آپ ان کے دوسرے دن کی رہنمائی کرتے کہ کل کیا کیا کرنا ہے، آج معاملات کہاں تک پہنچے اس کا پورا جائزہ لیتے، اس کے بعد پھر کل کیا کیا معاملات کرنا ہے اس کا پھر آپ حکم فرماتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے باشندوں کو آٹا گھر سے خوراک تقسیم کرتے تھے۔ آٹا گھر ایک جگہ جہاں پر خوراک وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ آٹا گھر ایک مالی ادارہ تھا جس کے سامان کو دور فاروقی میں ایام قحط میں وفود مدینہ میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس میں آٹا، ستو، کھجور اور کشمش وغیرہ کھانے کی چیزیں تھیں۔ مصر، شام، عراق سے پہنچنے سے پہلے یہی چیزیں ان میں تقسیم ہوتی تھی۔ یہ آٹا گھر بحرانی حالت میں کافی بڑا بنایا گیا تھا تاکہ 10,000 لوگ جو تقریباً 9 مہینے تک مدینے آتے رہے اور بارش سے محروم رہے وہ سب اس کی خوراک سے مستفید ہو سکے۔ آٹا گھر کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا انتظام کیا گیا ہوگا کہ 9 مہینے تک اتنی بڑی آبادی اور اتنے سارے لوگ جمع تھے وہاں پر، اور لوگوں کو اس میں سے کھانا فراہم کیا جاتا تھا، تو کتنا بڑا انتظام کیا گیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی حکومتی اداروں کی تعمیر اور ترقی کے بارے میں دور اندیشی کی بہت بڑی دلیل ہے، خواہ یہ ادارے مالی ہوں یا اور کوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ متوازن شان کہ آپ بذات خود پناہ گزینوں کے کیمپوں میں ان کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ خود جایا کرتے ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابن حنتمہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، میں نے عام الرمادہ میں دیکھا کہ اپنی پیٹھ پر اناج سے بھری ہوئی 2 بوریاں اور ہاتھوں میں تیل سے بھرا ہوا ایک ڈبہ اٹھائے ہوئے تھے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اسلم باری باری اسے اٹھاتے اور چلتے، کبھی غلام اور کبھی خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری اٹھاتے اور چلتے۔ جب آپ نے مجھ کو دیکھ لیا تو کہا اے ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ قریب ہی سے۔ پھر میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا اور اسے لے کر کے ہم زرار پہنچے، وہاں ہماری ملاقات 20 گھرانوں پر مشتمل ایک ایسی جماعت سے ہوئی وہاں ہماری ملاقات 20 گھرانوں پر مشتمل ایک جماعت سے ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مشقت اور تنگ حالی کھینچ لائی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قحط سالی پڑ چکی ہے، سارا کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام نہیں ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں ہم جو ہے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے مردار جانور کا چمڑا جسے وہ کھاتے تھے اور بوسیدہ ہڈیوں کا صفوف جسے وہ پھانکتے تھے اسے دکھایا۔ ذرا سوچیں یہ حالات تھے اس وقت، یہ حالات تھے کہ ان لوگوں نے یہ جو 20 گھرانوں پر مشتمل جو جماعت تھی انہوں نے اپنے پاس مردار جانور کی چمڑی اور اس کے علاوہ پھر ہڈیوں کا بنایا ہوا صفوف و پاؤڈر دکھایا جسے وہ پھانکا کرتے تھے، اور وہ چمڑی جسے وہ کھایا کرتے تھے، چوسا کرتے تھے، اسے دکھایا۔ یہ دیکھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھینک دی اور ان کے لیے کھانا پکانے اور کھلانے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ پھر اونٹوں کو لانے کے لیے اسلم کو مدینہ بھیجا، وہ اونٹوں کو لائے، آپ نے ان کو اونٹوں پر سوار کیا اور جبانہ لے جا کر کے ٹھہرایا، پھر انہیں کپڑا دیا جسے انہوں نے زیبتن کیا پہنا۔ اس طرح آپ برابر ان کے پاس اور دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کے پاس جاتے رہے اور خبر گیری کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس مصیبت کو ہٹا دیا۔ اس طرح سے آپ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر واپس ہوتے اور برابر نماز پڑھتے، رات کا آخری وقت آ جاتا تو گلیوں میں گشت کے لیے نکلتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ایک رات بوقت سحر کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے ہاتھوں امت محمدیہ کو ہلاک نہ کر، اے اللہ میرے ہاتھوں امت محمدیہ کو تو ہلاک نہ کر، اور کہتے اے اللہ قحط زدگی سے ہمیں ہلاک نہ کرنا اور ہم سے اس مصیبت اور آزمائش کو دور کر دے۔ اور آپ ان کلمات کو بار بار دہراتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ مالک بن اوس سے روایت ہے کہ جن کا تعلق بنو نذیر سے ہے کہ عام الرمادہ میں 100 گھرانوں پر مشتمل میرے خاندان کے لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمانہ آئے۔ آپ تمام لوگوں کو جو آپ کے پاس آتے ان کو کھانا دیتے، اور جو نہیں آتا ان کے پاس ان کے گھر تک آٹا، کھجور اور سالن وغیرہ بھیجتے۔ چنانچہ آپ ہر مہینے میری قوم کے لوگوں کے پاس بھی ان کی ضرورت کی چیزیں بھیجتے رہے۔ مریضوں کی بیمار پرسی اور وفات پا جانے والوں کے کفن کا انتظام کرتے۔ اس طرح سے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے مریضوں کے پاس آپ جایا کرتے تھے تیمارداری کے لیے، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا کفن دفن کا بھی انتظام کرتے، اور خود نماز جنازہ بھی پڑھتے، خود نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حزم بن ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، وہ اپنے لیے عصیر تیار کر رہی تھی، کھانا۔ آپ نے اس سے کہا اس طرح نہیں ملایا جاتا، عصیر ایک طرح کا کھانا تو وہ پکا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اس طرح سے نہیں پکایا جاتا، اور یہ کہہ کر کے آپ نے کرچھا، وہ جس سے چلایا جاتا وہ کرچھا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ملا کر کے دکھایا کہ اس طرح سے دونوں کو آپس میں ملاؤ۔ آپ عورتوں سے کہتے تھے کہ جب تک پانی گرم نہ ہو جائے اس میں آٹا نہ ڈالو۔ بہرحال قصے مختصر یہ کہ اس عورت کو پکانا نہیں آتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے کرچھے سے چلایا اور چلا کر کے بتایا کہ ایسے پکاتے ہیں اس کھانے کو، ایسے نہیں ایسے پکایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ خالی ہونے اور بھوک کی شدت سے گڑگڑانے لگا، پیٹ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ اس وقت آپ کی خوراک صرف تیل تھی۔ دودھ اور گھی کھانے والا انسان جب تیل اور روٹی صرف کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے پریشانیاں بڑھیں گی۔ تو اس وقت ان کے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوئی، اس وقت آپ کی خوراک صرف تیل تھی، گھی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ نے پیٹ کی گڑگڑاہٹ سن کر کے اپنی انگلیوں کو پیٹ میں دھسایا، اپنی انگلی کو پیٹ میں ایسے دھسایا اور کہا کہ جتنا چاہو گڑگڑاؤ، جتنا چاہو گڑگڑاؤ، بس تیل ہی میری خوراک ہے اس وقت تک جب تک کہ سارے لوگوں کو غذا اور خوراک فراہم نہیں ہو جاتی۔ اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے رکھا جب تک کہ عوام کی پریشانی دور نہ ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ حالات بہت دنوں تک رہے، کافی دنوں تک رہے، جیسا کہ ابھی پیچھے بات گزری ہے کہ 9 مہینوں تک یہ حالات رہے، اس پریشانی کا سامنا رہا اور اس قحط کا سامنا رہا۔ اس کے بعد پھر جب پریشانی کچھ کمی ہوئی اس حساب سے کہ اور لوگوں کے صوبوں سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، لوگوں سے تعاون کی اپیل کی، اس کے بعد پھر دیگر صوبوں سے تعاون آنا جب شروع ہوا، اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے۔ صوبوں کے گورنروں سے تعاون کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشحال ریاستوں کے گورنروں کو امدادی اسباب اور وسائل ارسال کرنے کے لیے فوراً خط لکھا۔ آپ نے مصر پر مقرر کردہ اپنے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے ابن العاص کے نام ان کے خط میں لکھا، سلام علیکم اما بعد، کیا تو مجھے اور میرے پاس جو ہیں سب کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھتا رہے گا؟ یہ مصر کے حاکم ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ لوگوں کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے اور تو اور جو تیرے پاس ہیں سب کو لے کر کے عیش کی زندگی گزارے گا، مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، مدد اور تعاون بھیجنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا تو جواب میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ عمرو بن عاص کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المومنین کے نام، سلام علیکم، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، حمد و صلات کے بعد آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں اور تھوڑا انتظار کریں، آپ کے پاس امداد ضرور پہنچے گی۔ میں آپ کے پاس غلے سے لدا ہوا اتنا عظیم قافلہ روانہ کرنے والا ہوں جس کا سرا آپ کے پاس اور آخری سرا میرے پاس ہوگا، یعنی مدینہ اور مصر اتنا درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ پورا اس سے اونٹوں سے اور غلے سے اور دیگر سامان سے لدا ہوا ہوگا۔ ساتھ ہی میں اس کی تلاش میں ہوں کہ سمندری راستے سے بھی کچھ اور امداد بھیج سکوں، اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے راستے سے، سمندری راستے سے بھی کچھ امداد بھیج سکوں، میں اس کے تلاش میں ہوں۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشکی کے راستے آٹے سے لدا ہوا 1000 اونٹوں کا قافلہ اور سمندری راستے سے تیل اور آٹے سے لدی ہوئی 20 کشتیاں روانہ کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سامان تعاون میں 5000 چادریں اور کپڑے بھی ارسال کیے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر مقرر اپنے تمام عمال اور افسران کے نام خط لکھا کہ ہمارے پاس وہ غلہ اور خوراک بھیجو جو ہمارے قابل استعمال ہو، لوگ مر رہے ہیں مگر وہی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، ان کو چھوڑ کر کے باقی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے عراق اور فارس کے اور اپنے گورنروں کو بھی اسی طرح سے خط لکھا اور سب نے امدادی سامان بھیجے، بہت سارے لوگوں نے بھی سامان بھیجے۔ طبری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح 4000 اونٹوں پر غذا اور خوراک لے کر کے آپ کے پاس پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو یہ ذمہ داری دے دی کہ جو لوگ مدینہ کے ارد گرد پڑاؤ ڈالے ہیں ان میں یہ خوراک تقسیم کر دو۔ چنانچہ جب ابو عبیدہ تقسیم کر کے واپس ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 4000 درہم دینے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المؤمنین، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اللہ کی رضامندی اور آخرت کی تیاری کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، میں نے امدادی سامان بھیجا ہے، دنیا کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے لے لو، اگر بغیر مطالبے کے ملے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اسے لے لو، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح ذمہ دار بنایا گیا تھا، آپ نے مجھ سے اسی طرح سے کہا تھا جس طرح آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے بھی اسی طرح سے جواب دیا تھا جس طرح تم جواب دے رہے ہو، پھر آپ نے مجھے یہ دیا تھا۔ یہ سن کر ابو عبیدہ نے وہ 4000 درہم قبول کر لیے اور اپنے افسران کے ساتھ واپس لوٹ گئے، اور پھر امداد اور تعاون کا سلسلہ جاری رہا۔ خوراک اور غلہ مہیا ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں دور دراز دیہاتوں سے بھاگ بھاگ کر آنے والے وفود پر تقسیم کرنا شروع کیا۔ کچھ امدادی غلہ جات اور خوراک کو بادیہ نشینوں تک بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اسے تمام عرب قبیلوں پر تقسیم کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آیا اور اسے جمع کر کے رکھ لیا، نہیں، بلکہ جیسا پہنچتا اسے فوری طور پر آپ تقسیم کرنے کا حکم دیتے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عام الرمادہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادیہ نشینوں کی امداد کے لیے آٹا، چربی اور تیل سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ تیار کر کے مجھے حکم دیا کہ اس قافلے کو لے کر کے سب سے پہلے نجد والوں کے پاس پہنچو اور ان میں سے جس گھرانے کے لوگوں کو مجھ تک بھیج سکتے انہیں بھیجو، جن لوگوں کو سامان لینے کے لیے میرے پاس بھیج سکتے انہیں بھیج دو، اور جو گھرانے آنے کے قابل نہ ہو انہیں ایک ایک اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ انہیں دے دو، اور انہیں بتا دو کہ ہر ایک اپنے لیے 2 چادریں لے لے، ایک ٹھنڈی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے۔ اس طرح سے مدد کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر ریاستوں سے کپڑے اور غلے کی جو مدد پہنچی، آپ ہر مہینے اسے لوگوں کے پاس بھیجتے رہے۔ آپ کا لنگر برابر بٹتا رہا، باورچی مسلسل کھانے پکاتے رہے، صبح ہی سے وہ کھانا پکانے میں لگ جاتے اور لوگوں کو کھانا فراہم کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی دور نہ کی تو ہر گھرانے کے ساتھ انہی کی تعداد دوسروں کو بھی ان کے ساتھ کر دوں گا، یعنی کہ جس گھر کے افراد مثال کے طور پر اگر 5 لوگ ہیں تو اگر وہ خوشحال ہیں تو 5 ایسے تنگ دست لوگ، پریشان حال لوگ جو ہیں ان کو ہم اٹھا کر کے ان کے گھر میں کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر میں اس سے بھی عاجز ہو گیا تو ہر صاحب وسعت کنبہ پر اسی کے تعداد میں دوسروں کی کفالت کا بھی اسے مکلف کر دوں گا کہ جتنا لوگ ایک کنبے میں، ایک قبیلے میں ہوں گے، اتنے ہی پریشان حال لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں گا کہ وہ ان کی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قحط نے طول کھینچا تو ہر بھوکے کو صاحب وسعت گھرانوں پر تقسیم کر دوں گا، کیونکہ لوگ آدھا پیٹ کھا کر کے زندہ رہ سکتے ہیں، اتنے میں وہ ہلاک نہیں ہوں گے، کہ یعنی اپنے خوراک کو وہ آدھے میں تقسیم کر لیں گے اور آدھا کھانے سے کوئی انسان مر نہیں جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے حکمت عملی تیار کی اور اس طرح سے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی اور اس طرح سے امت کے لوگوں کا خیال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کمیٹیاں تشکیل دے کر کے ان کے ذریعے سے بہت سے قبائل کو ان کے گھروں تک غلہ اور خوراک پہنچانے کا انتظام کیا۔ چنانچہ جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان رسد لے کر کے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ شام میں داخل ہونے لگا تو آپ نے کچھ لوگوں کو نگراں اور کارکن کی حیثیت سے یہ ذمہ داری دی کہ اونٹوں کے جزیرہ عرب میں داخل ہوتے ہی انہیں مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیں، یہاں تک پہنچنے کا انتظار نہیں کیا کہ بھل میرے پاس پہنچ جائے یہاں سے پھر تقسیم نہیں، جیسے ہی داخل ہو پھر وہاں پر جو پریشان حال لوگ ہوں انہی میں وہاں پر تقسیم کرنا شروع کر دیا جائے۔ اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت عملی تیار کی، لوگوں کی بھوک و پیاس اور شدت تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کی حکمت عملی تیار کی۔ اب اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا، اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ عام الرمادہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا
کہ اے لوگوں اپنے ظاہری اعمال میں نیز تمہارے جو معاملات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، یعنی وہ گناہ کے اعمال یا وہ اعمال جو اچھے نہیں ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، سب میں اللہ سے ڈرو، سب میں اللہ سے ڈرو، میں تمہارے ذریعے سے اور تم میرے ذریعے سے آزمائے گئے ہیں۔ یہ قحط سالی جو ہم پر مسلط کی گئی ہے، میں تمہارے ذریعے سے، تم میرے ذریعے سے، تم آزمائے گئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ الہی ناراضی تم کو چھوڑ کر مجھ پر نازل ہوئی ہے یا مجھ کو چھوڑ کر تم پر نازل ہوئی ہے، یہ ناراضی ہم سب کو شامل ہے۔ آؤ ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے اور ہم پر رحم فرمائے اور ہم سب سے اس آفت یعنی قحط سالی کو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے۔ یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس دن اس حالت میں دیکھے گئے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور لوگوں سے بھی دعا کی۔ آپ خود گریہ کنا ہوئے اور لوگ بھی پریشان ہوئے، روئے، پھر آپ ممبر سے نیچے اترے۔ اسلم سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں مجھے خوف اور خطر لاحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہم سب کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لہذا اپنے رب کو راضی کرو، غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اپنے رب سے توبہ کرو اور نیک اعمال کرو۔ حضرت عبداللہ بن سعدہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تو لوگوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو اور اسی سے توبہ کرو اور اس سے اس کے فضل و کرم کے طالب رہو، اس سے ایسی بارش کا سوال کرو جو باران رحمت ہو، باران عذاب نہ ہو، یہی عمل مسلسل کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے۔ امام شعبی سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقاء کے لیے نکلے، ممبر پر تشریف لائے اور ان آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ جہنم سے وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتار دے گا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتار دے گا۔ نیز یہ آیت پڑھی کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اسی سے توبہ کرو۔ اتنا کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ استسقاء یعنی کہ پانی کا سوال کرنے سے آپ کو کس بات نے روک دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے بارش طلب کر لی ہے، آسمان سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش طلب کر لی ہے۔ اور جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ فلاں دن استسقاء کی نماز پڑھنی اور لوگوں کو لے کر کے میدان میں نکلنا ہے، تو آپ اپنے تمام گورنروں اور افسروں کو لکھا کہ فلاں دن وہ سب میدان میں نکلیں اور اپنے رب سے عاجزی اور تضرع کریں اور اس سے سوال کریں کہ اس قحط سالی کی مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ دن میں نماز استسقاء کے لیے نکلے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر زیبتن کیے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے۔ آپ عیدگاہ آئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی و گریہ زاری کی۔ لوگ بھی الحاح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کا مطالبہ کرنے لگے۔ آپ صرف استغفار میں لگے رہے اور جب لوٹنے کا وقت ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے اوپر اٹھایا اور چادر کو اس طرح سے پلٹا کہ دائیں کنارے کو بائیں اور بائیں کنارے کو دائیں کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو دراز کیا اور بڑے الحاح کے ساتھ دعا کرنے لگے اور کافی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش طلب کی۔ اور روایت کیا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ میں استسقاء کے موقع پر اپنی دعا کے آخر میں کہا کہ اے اللہ میں عاجز ہو گیا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم تیرے نبی کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ماندہ اجداد اور اکابرین صحابہ کی دعاؤں کے ذریعے سے اس بات کا خیال رہے، دعاؤں کے ذریعے سے تیری قربت چاہتے ہیں کیونکہ تیری بات حق ہے اور تو کہتا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا، چونکہ تو نے ان دونوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اس دیوار کی حفاظت کی، لہٰذا اے اللہ اپنے نبی کی نیکی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا کی حفاظت کر۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالآخر یہ نماز استسقاء ادا کی گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور یہ قحط سالی کا معاملہ پھر ختم ہوا۔ قحط سالی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی حدود کے نفاذ پر کیا معاملہ فرمایا، اور قحط سالی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کے شرعی حد کے نفاذ پر پابندی لگا دی
کیونکہ جب ایک انسان بھوک سے نڈھال ہو، پریشان ہو، کھانے پینے کی چیزیں لے لے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں اگر وہ لے لیتا ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور اس طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی حد کے نفاذ پر پابندی لگا دی کہ جب تک قید سالی تھی اس طرح کے معاملات رہے. اور اس کے علاوہ عام الرمادہ میں ادائیگی زکوٰۃ میں تاخیر کا بھی جواز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ میں جب یہ حالات چل رہے تھے، قید کا معاملہ چل رہا تھا، اس سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ وصول نہیں کیا، کیونکہ آپ کی منشا یہ تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کی مدد کریں. اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سال کی پھر زکوٰۃ وصول کی. اور اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور معاملہ، یہاں تک عام الرمادہ وہ قید سالی کا معاملہ تھا، ایک اور آزمائش اور ایک اور تکلیف کا سامنا ہوا عہد فاروقی میں، وہ تھا طاعون. سن 18 ہجری میں ایک بھیانک اور ہولناک حادثہ پیش آیا. تاریخی مصادر اور مراجع میں اسے طاعون امواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امواس ایک چھوٹی سی بستی ہے جو بیت المقدس اور رملہ کے درمیان واقع ہے. یہیں سب سے پہلے طاعون کی وبا پھیلی تھی اور پھر پورے شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس لیے اس بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے طاعون امواس کہا جانے لگا. میرے محدود علم کے مطابق اس بیماری کا سب سے جامع تعارف جنہوں نے پیش کیا ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے طاعون کے بارے میں متعدد اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اہل لغت، فقہا اور اطباء کے ذریعے سے اس کی جو تعریف اور حقیقت مجھ تک پہنچی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی عضو میں خون کے یکجا جم جانے، ایک جگہ اکٹھا ہو جانے یا خون میں ہیجان اور تیزی ہو جانے کی وجہ سے اس عضو میں پھوڑے کی طرح خطرناک ورم ہو جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے اور پھر وہ بیکار کر دینے کو طاعون کہتے ہیں. اسے وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ حصہ جسم کا، اسے طاعون کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر اسباب مثلا فضا اور موسم کی خرابی سے لاحق ہونے والے امراض کو مجازی طور پر طاعون کہا جاتا ہے. وہ حقیقت کا وہ طاعون نہیں ہے بلکہ یہ مجازی طور پر اسے طاعون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مرض کی تیزی سے پھیلاؤ اور موت کی کثرت میں دونوں مشترک ہوتے ہیں. اس بیماری کے اصل سبب کی تشخیص میں فرق کا لحاظ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ عام وبائی بیماری اور طاعون میں فرق کیا جا سکے. اسی موقع پر جبکہ طاعون پھیلا ہوا تھا، حجاز اور شام کی سرحد سرغ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واپس لوٹنا. سن 17 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ شام جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ آپ مہاجرین و انصار کو اپنے ساتھ لے کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے. جب حجاز اور شام کی سرحد پر مقام سرغ پہنچے تو فوج کے کمانڈروں نے آپ سے ملاقات کی اور بتایا کہ سرزمین شام میں بیماری پھیلی ہوئی ہے. اس وقت طاعون نے ملک شام کو اپنی لپیٹ میں لیے تھا. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر واپس لوٹنے کا فیصلہ فرمایا. جب طاعون کی وبا پھیل گئی اور اس کی خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط تحریر کیا. مقصد یہ تھا کہ ان کو وہاں سے نکال لیں. خط کا مضمون یہ تھا سلام علیک، اما بعد مجھے تم سے ایک اہم ضرورت آ پہنچی ہے جس میں براہ راست میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لہذا جب تم اس خط کو پڑھو تو اس سے پہلے کہ خط اپنے ہاتھ میں رکھو میری طرف روانہ ہو جاؤ. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے مضمون سے اندازہ کر لیا کہ مجھ پر شفقت اور مہربانی کے پیش نظر امیر المؤمنین کا مقصد مجھے اس وبا سے بچانا ہے. ان کا مقصد مجھے اس وبا سے بچانا ہے. چنانچہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی مغفرت فرمائے، اور پھر خط کا جواب یوں تحریر کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو مجھ سے جو ضرورت ہے میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا ہے کہ آپ مجھے اس وبا سے بچانا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا، میں مسلمانوں کے فوجی لشکر میں ہوں، ان کو چھوڑ کر کے جانے کو میری طبیعت تیار نہیں ہے، میں ان کی جدائی کا ارادہ نہیں رکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا حکم اور فیصلہ نافذ کر دے. لہذا اے امیر المومنین، مجھے اپنے عزم اور ارادے سے آزاد کر دیجیے اور مجھے اپنی فوج میں چھوڑ دیجیے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نامہ پڑھا تو رونے لگے. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، کیا ابو عبیدہ کی وفات ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ گویا یہی سمجھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ان کو اس وبا سے بچانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلانے کے لیے وہ خط بھیجا تھا. تو جب حضرت عبیدہ نے آنے سے منع فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا ان کے رونے کے سبب میں تو انہوں نے فرمایا کہ گویا تم یہی سمجھو کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ نے ابو عبیدہ کے نام خط لکھا کہ سلام علیک، اما بعد تم نے لوگوں کو پست اور گہری زمین میں اتارا ہے، انہیں لے کر کے بلند اور ستھری زمین میں آ جاؤ. چنانچہ جب امیر المؤمنین کا یہ خط ابو عبیدہ کو ملا تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، میرے پاس امیر المؤمنین کا جیسا خط آیا ہے،
تم اسے دیکھ رہے ہو، لہذا جاؤ اور لوگوں کے لیے بہترین رہائش گاہ تلاش کرو اور پھر ان کو لے کر کے میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس گئے، وہاں دیکھا کہ ان کی بیوی بھی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر ابو موسیٰ ابو عبیدہ کے پاس گئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور جو ہی اپنا پیر گھوڑے کے پالان پر رکھا، طاعون نے ان کو بھی آدھا پہنچا۔ پھر آپ کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھی اس میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ عروہ سے روایت ہے کہ طاعون امواس کی تکلیف سے ابو عبیدہ اور ان کے گھرانے کے لوگ محفوظ تھے، لیکن ابو عبیدہ نے کہا اے اللہ، آل ابو عبیدہ میں تیرا حق ہے۔ پھر ان کو ایک پھنسی نکلی، آپ اس کو دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس پھنسی نما زخم میں ضرور برکت دے گا۔ طاعون کی بیماری مبتلا ہونے سے پہلے آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا کہ اے لوگوں، یہ بیماری تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اور تم سے پہلے نیکوکاروں کی موت کا سبب بھی ہے۔ ابو عبیدہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ اس طاعون حصہ اسے بھی دے دے، اپنی طرف سے وہ اس کا یعنی کہ طاعون کا حصہ اسے بھی دے دے۔ چنانچہ جب آپ طاعون میں مبتلا ہو گئے تو مسلمانوں کو بلوایا اور آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اسے مان گئے تو جب تک زندہ رہو گے، مرنے کے بعد بھی بخیر اور عافیت سے رہو گے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، صدقہ اور خیرات کرو، حج اور عمرے کرو، آپس میں محبت اور صلہ رحمی کرو۔ اس طرح سے انہوں نے آخری کلمات کہے۔ اس کے بعد پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات کا معاملہ پیش ہوا۔ جب یہ خط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ اس کو پڑھ کر کے رونے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا یہ بھی معاملہ چل رہا ہے، جب ان کا خط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ اس کو پڑھ کر کے رونے لگے اور بہت زیادہ روئے اور ساتھیوں کو ابو عبیدہ کی وفات کی خبر سنائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کی خبر سنائی۔ خبر سن کر کے سب لوگ رونے لگے اور سب کے سب قضا اور قدر سے راضی رہتے ہوئے بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہوئے۔ اس کے بعد پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا معاملہ ہوا۔ ابو عبیدہ کی وفات کے بعد چند دنوں تک معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ادھر طاعون کی وبا سخت ہو گئی اور لوگوں کی کثرت سے موت ہونے لگی۔ آپ بحیثیت خطیب کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں، طاعون کی یہ بیماری تمہارے رب کی طرف سے رحمت اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور تم سے پہلے صالحین کے موت کا سبب ہے، اور معاذ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ آل معاذ کے لیے اس بیماری سے ان کا حصہ عطا کر دے۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن معاذ طاعون کا شکار ہو گئے۔ جب آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تو کہا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور کہا اے میرے بیٹے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو دفن کیا۔ جب آپ گھر واپس لوٹے تو آپ کو بھی طاعون نے آ گھیرا اور پھر رفتہ رفتہ تکلیف بڑھتی گئی۔ اس کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آ گئی۔ آپ نے اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں، طاعون کی بیماری جب واقع ہوتی ہے تو آگ کی طرح بھڑک اٹھتی ہے، لہذا تم یہاں سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ لے لو۔ پھر آپ خود وہاں سے نکل گئے اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے اور پھر مختلف مقامات پر منتشر ہو گئے اور اللہ نے ان سے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ سلام علیک، بے شک میں آپ کے بارے میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اما بعد معلوم ہو کہ معاذ بن جبل وفات پا چکے ہیں اور مسلمانوں میں موت تیزی سے پھیل چکی ہے۔ لوگوں نے صحرا کی طرف بھاگ نکلنے کی مجھ سے اجازت مانگی، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مقیم کی اقامت اور اسے اس کی موت کے قریب نہیں کرتی۔ کوئی آدمی اپنے گھر پہ ٹھہرا رہے تو موت اس کو قریب نہیں کرتی، اور نہ بھاگنے والے کا بھاگنا اسے موت سے دور کرتا ہے اور نہ اس سے اس کی قسمت کو روکا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امیر المومنین کو موصول ہوا جس میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر تھی، اور معاذ کی وفات اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سے آپ بہت ہی بےتاب و پریشان ہوئے۔ آپ اور دیگر مسلمان رونے لگے اور اس حادثے پر بہت غمگین ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاذ پر رحم فرمائے، اس نے معاذ کو وفات دے کر اس امت سے بہت زیادہ علم کو اٹھا لیا ہے۔ بسا اوقات ان کے مشورے بہتر ہوتے تھے اور ہم نے اسے قبول کیا اور دیکھا کہ
ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا اور اس کے علم نے بہت نفع دیا اور خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکوکاروں کا بدلہ عطا کرے. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے معاملات کو پھر منظم کیا. پھر دیگر جو معاملات پیش آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں پہنچ کر کے ان معاملات کو درست کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.